ٹھہریے، ٹھیک ہے، رک جائیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ترجمہ یہی ہوگا جیسی صورتحال جیسی شخصیت سامنے ہوگی آپ وہی سمجھ جائیں گے. لیکن عربی میں جیسے ایک لفظ ہے پل، جی اس میں آپ مختلف تراجم کرتے ہیں. جی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، جی تو کہہ، جی سب ترجمے ہماری لینگویج کے لہجے کی وجہ سے یا ایکسنٹ کی وجہ سے ہیں، لیکن لفظی ترجمہ یہی ہے تو کہہ، قاف دو نقطے والا. ٹھیک، جیسے قل هو اللہ احد. اس میں بڑے مقاد پہ فکر کا جھگڑا بھی ہے کہ کچھ جو سیدھا لکھتے ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ بے ادب ہو گیا ہے. اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے. تو اسی طریقے سے یہ ایک ہی لفظ ہے. جب عربی میں ہم بولیں گے اصبر، تو ادب سے جب بولتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آگے یا پیچھے جو ہم نے پہلے لفظ پڑھے ہیں، من فضلک، جی شوئی، جی بعد اذنک، جی یہ آپ پہلے اصبر بعد اذنک اصبر شوئی، یعنی آپ نے صرف کہنا یہی تھا کہ رک جائیے. پہلے آپ نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت کے ساتھ، بعد اذنک آپ کے حکم کے ساتھ، آپ کے اذن کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ رک جائیے. تو یہ حسب موقع آپ کے الفاظ آپ کو سپورٹ کریں گے، یا آپ سنیں گے تو آپ کا پتہ ہوگا کہ یہ ہم نے کہاں کیا کہنا ہے. تو اوریجنل لفظ کیا ہے؟ اصبر، جو بولا جاتا ہے صبر کرو یا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. اچھا، اثر جو فیمیل کے لیے ہے، مؤنث کے لیے، وہ اس کا سیدھا کیا آئے گا؟ اصبری. ٹھیک ہے، کوئی بندہ اصبری نہیں بولتا. کبھی سنا نہیں تو کیا بولتے ہیں؟ کبھی سنا؟ یہ بھی تو کوشچن ہے. اور مونس کہنے سنا وہ بولتے ہیں ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا. آج انہوں نے بڑی کام کی بات کی ہے. کہتے ہیں میں پورے کویت میں کوئتیوں کے ساتھ عربی مار کے آ جاتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ سب ٹھیک ہی چل رہا ہے. اب پتہ چلا کہ وہ جو کئی باتیں بولتے تھے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی. ہم سمجھتے تھے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ٹھیک جواب دے رہے ہیں. تو جب فرق کا پتہ چلا تو واقعی جو لفظ میں نے پڑھائے ہیں وہ سارے بولتے ہیں، تو فرق واضح شروع ہونے لگا. تو یہ جب بولتے ہیں، آپ بھی کوئی اپنی زبان بولتے ہیں نا، کسی ایک جملے سے، کسی ایک اشارے سے ہی پوری کہانی پوچھ لیتے ہیں. جیسے کہ مطلب پولیس نے پکڑ لیا، ایک پنجابی جا رہا تھا، اشارے ایسا کی بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے نا آ کر این نہیں کیتا بھائی جہاں ہاتھ سے کیا یا ایسے کر دیا ہے، وہ کی بنے جناب کی ہو گیا. اس نے بھی ایسے کہا کہ اللہ جانتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کیوں ہے. یا کوئی اور اشارہ کرتا ہے کہ بھائی کسی چکر میں آ گئے. تو یہ لینگویج بولنے کے، سمجھنے سمجھانے کے اشارے بھی ہوتے ہیں، شارٹ ورڈز بھی ہوتے ہیں. اس کو ایکسنٹ یا لہجہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب اس میں جب آپ لہجے میں آتے ہیں تو یہ صبر ہے. ہم نے پہلے اس وزن پہ دوسرے تیسرے لیکچر میں الفاظ پڑھے تھے. ٹھیک ہے، صبر ہے. آپ اس پر تو صبر ہے بڑے طریقے سے، اس میں ایگریشن نہیں ہونا چاہیے. صبر ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سنیں گے یا بولیں گے تو آپ کا اس کا انداز بولنے کا، کہنے کا خود سمجھ آ جائے گی. فی الوقت علمی طور پہ آپ اس کو یاد کریں، سمجھیں، اور کسی کو پہلے بولتا سنیں، پھر آپ اس کو اس کا ٹون، اس کی فریکوینسی، اس کے ایمپلیٹیوڈ کا پتہ چلے گا میں نے کیسے کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت کا فیمیل کے لیے صبر ہے. اب انہوں نے الف کو بالکل حمزہ کو ختم کر دیا، پیش بھی گئی. اس کے بعد یہ تھوڑا مشکل تھا، اس کو ہٹا کے را کے اوپر زبر لے آئے، یا ساکن کر کے صبر ہے. صبر ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے پہلے بھی کہا لفظ ہے اعطینی. پچھلے جمعے ہم نے ڈسکس کیا اس کے اوپر، مجھے دو. ٹھیک ہے، اس کا قرآن سے ہم نے کہا تھا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو دی. ٹھیک ہے، کا سے مطلب
تو یا آپ، ہم آپ ترجمہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیت کریم ہے، پوری سورہ مبارکہ ہے، تو دینا، ٹھیک ہے۔ اب دینا، عطا کرنا یا لینا، یہ عربی زبان کا ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ اب میں ترجمہ جب سورہ الکوثر میں جا کے کر رہا ہوں تو میں کہیں بھی یہ نہیں پڑھتا کہ دی سے مراد میں مانگ رہا ہوں، اس دینے سے مراد یا عطا کرنے سے مراد ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اے سونے نبی آپ کو حوض کوثر عطا کی، جی ہے تو وہاں پہ دی یا عطا کی ہے، سمجھ آئیے؟ جی لیکن یہاں اس لفظ میں، اس جملے میں میں خود آپ سے مانگ رہا ہوں، میری بات کو سمجھ آئیے؟ اس فرق سمجھ آئیے؟ جی جی ہاں، اس فرق کو پہچان کے رکھنا ہے کہ دونوں ڈائریکشن سے وہی مادہ، وہی روٹ ورڈ ہے، اسی لفظ کو ہی ڈوئل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک دو جملے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے۔ جی تو یہاں پہ ہے اعطینی، اس کا مخفف کر کے بولتے ہیں آتنی، آپ تو نہیں آتنی، ٹھیک ہے۔ اس کو وہ کتب مجدد میں نہیں لے کے جانا، قلقلہ نہیں کرتے رہنا، وہ تجوید کی بات ہے، وہ قرآن میں ہوتا ہے، لازمی کرنا ہے، لیکن تو کا جو مخرج ہے اس کو باقاعدہ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، تر کر کے پڑھنا، جس کو کہتے ہیں آتنی، موٹی آواز کر کے۔ ہم تو اردو میں نہ توئے دوئے ہو یا تے ہو، تو یہ ہمارے لیے سب ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تا اور تو میں بڑا فرق ہے، تا تو، آتنی کیا کہنا ہے؟ آتنی، آتینی کو چھوڑ کے آتنی، آتنی شوئی مجال، شوئی میں نے تھوڑا، مجال میں نے فرصت یا وقت، ٹھیک ہے۔ آتنی شوئی مجال، مجھے تھوڑا وقت دیں، مجھے موقع دیں، مجھے تھوڑی فرصت دیں، یعنی آپ کچھ وقت مانگ رہے ہیں عارضی طور پہ، تھوڑا ٹھہر دیں جناب، میں کہتا ہوں تھوڑا وقت دے دیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ آتنی شوئی مجال، کوئی کام آپ نے کہا، میں کہتا ہوں کہ میں تھوڑا مصروف ہوں، جو بھی ہے، میں یہ نہیں بتانا چاہتا میں کیا کر رہا ہوں، جسٹ میں نے آپ سے یہ مانگ لیا کہ مجھے تھوڑا وقت دیں۔ آتنی شوئی مجال، آتنی شوئی مجال، مجھے تھوڑا وقت دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک جملہ عام استعمال ہوتا ہے، مجھے تھوڑا وقت دیجئے، آتنی شوئی مجال، کیسے کہیں گے؟ آتنی شوئی مجال۔ جب آپ بولتے جائیں گے نا آتنی آتنی، وہ ہم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت اچھا کہہ رہے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، اصل بولنی ہے کوئی تھی عربی میں کیا کہیں گے؟ آتنی شوئی مجال، آتنی عین وسط حلق سے، آتنی شوئی مجال، ٹھہر کے کہیں، ٹھہر کے کہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں، آتنی شوئی مجال، مجھے تھوڑا وقت دیجیے۔ جملہ نمبر 3، انظرنی، میرا انتظار کرو، انظرنی، اب اس کو مخفف اتنا کر رہے ہیں، یہ اس کا اوریجنل کیا بنے گا جی؟ نہیں جی، انظر کا میرے پر نظر کرم کریں، یہ انظر انتظار میں آتا ہے، ذرا اور فرما لیں تھوڑا سا۔ آپ کو دیکھنا چاہیے نا کہ انتظار کا معنی نکل رہا ہے انظر میں، ٹھیک ہے۔ انظر حالنا کے شعر ہے ایک، ٹھیک ہے، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے، انتظار کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انتظر ینتظر، اس بات سے یہ آتا ہے، میں وہ چھیڑنا نہیں چاہتا آپ کے لیے، جو آپ ماشاءاللہ آپ تو بیک رکھتے ہیں، تو اس کی ڈیپتھ آف ورڈ جو ہے، روٹ ورڈ کا پتہ ہونا، تو آپ کہیں اور جا کے بھی استعمال کر لیں گے۔ تو یہ اوریجنل کیا ہے؟ انتظر ینتظر سے یہ آپ آ کے کہتے ہیں، لیکن جو بولا جاتا ہے اس کو شارٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ قریب المخرج جو ہے، دو حروف اکٹھے آ جائیں تو ان کو سنگل کر لیتے ہیں۔ تجوید میں، قرآن کی تجوید میں بھی بہت سارے الفاظ کے لیے ایسا کیا جاتا ہے،
جی لیکن یہ جب بولتے ہیں تو بالکل ہی کٹ مار دیتے ہیں. کبھی جو بندہ سن کے عربی سیکھا ہے اس کو زندگی بھر نہیں پتا چلتا کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. صحیح. اس نے یہی کہنا ہے کہ جو بولا جا رہا ہے یہی صحیح ہے. ٹھیک. اس لیے عربی زبان کو گرامیٹیکلی سیکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ زبان کی ڈیپتھ سیکھ سکیں. نہیں تو کیا ہوگا، یہ جب اخبار ہوتی ہے نا جی اس میں ہو سکتا ہے اس طرح نہ لکھا ہو،